ایک شخص نے نعتیہ کلام میں اس طرح کہا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ تو ایک اور شاعر نے ان کو لکھا کہ اعلی حضرت یہ کہنا غلط ہے، شہنشاہ کہنا حدیث میں منع ہے، بخاری شریف میں ہے، جلد ثانی کتاب التفسیر میں، کہ یہ بہت بری بات ہے کہ مخلوق کو شہنشاہ کہا جائے۔ ذرا غور سے بات سنو اور مضبوط بیٹھو، بس تھوڑا سا ٹائم ہے۔ احن الاسماء برا نام ہے کہ مخلوق کو کہا جائے شہنشاہ۔ وہ ہمیں الزام دیتے ہیں نا کہ آپ لوگ ادب نہیں کرتے، تو یہ جو حضرت کو شہنشاہ کہا جا رہا ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ شہنشاہ کہنا نبی کو نبی کی بے ادبی۔ کل میاں حجام جہاں موڑتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچا میں خود اس کی حجامت ہو گئی۔ اور یہ ہمارے اس موقف کی تائید ہے کہ بخاری شریف نہیں پڑھی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اصح الکتب میں ہے کہ بدترین نام ہے کہ کسی مخلوق کو ملک الملوک یا مالک الملک یا شہنشاہ کہہ دیا جائے، یہ نام اللہ تعالی کی شان کے لائق ہے۔ اگر شعر یوں ہوتا، حاجیو آؤ میرے شاہ کا روزہ دیکھو، اچھا تھا، اور کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپتے تھے، چاہتے تھے کسی طرح مکہ مکرمہ پہنچے اور کعبہ شریف کی زیارت کرے۔ عمرے کے لیے آپ سن 6 میں آئے، واپس کیے گئے، 8 میں مکہ فتح کیا، 10 میں حج کرنے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ نماز میں کعبے کی طرف منہ کر لیں۔ آپ کی پوری امت کو یہ تاکید ہے، اس کے باوجود آپ کو کعبے کا کعبہ کہنا بہت ہی مستبعد سی بات ہے۔ اور ایک ظالم نے بھی اس کے ترجمے میں کہا ہے کہ اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا، اہل نظر نے غور سے دیکھا تو یوں لگا، کعبہ جھکا ہوا ہے مدینے کے سامنے۔ یہ کسی ایسے بیتوکی کے آدمی کا شعر ہے جس نے پہلے بیتوکی کی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک میں فرماتے، ایک نماز کعبہ میں پڑھنا 1,00,000 کے برابر ہے۔ حدیث سنیے نا، مسجد نبوی میں سامنے حدیث لکھی ہے، میری مسجد میں نماز پڑھنا 1,000 نمازوں کے برابر، 1,000۔ صحیح یہ ہے، اور وہ 50,000 والی معجم میں ہے، لیکن زیر بحث ہے، متکلم فی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ خدایا آپ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور آپ نے مکے کو حرم بنایا۔ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ مدینہ منورہ بھی حرم ہو، تو مسلمان کہتے ہیں حرمین شریفین، دونوں حرم ہیں، لیکن وہ احکام کا حرم ہے اور مدینہ آداب کا حرم ہے۔ حج اور عمرہ وہیں ہوگا، مدینے میں نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اور آپ نے یہ دعا بھی فرمائی کہ خدایا جو برکتیں آپ نے مکہ میں دی ہے اسے دوہری کر کے مدینہ منورہ نصیب فرما۔ یہ آپ کی دعا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ نے قبول فرمائی ہے۔ اس وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رہے، وہیں فوت ہوئے اور وہیں آپ کی زیارت گاہ بنی الی یوم القیامہ۔ آپ کے بڑے معجزات میں سے کہ آپ کی قبر موجود ہے، محفوظ ہے، اور امت جا کر سنت طریقے سے زیارت کر کے اپنی آنکھیں اور دل ٹھنڈی کرتی ہے۔ والحمدللہ علی